لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني المبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، پہلی مرتبہ آپ کی دیار محبت میں مولانا اعظم سیدی صاحب کی معرفت اور مولانا نجیب الحسن صاحب قبلہ کے حکم پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. پروردگار عالم ہم تمام کو امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ 5 دن تک، اور میرے مخاطبین نوجوان نسل ہیں، بزرگ حضرات تو تائید فرمائیں گے.
ولایت میری گفتگو کا موضوع ہے۔ میں نے جس آیے کریمہ کو عنوان قرار دیا سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے۔ اس آیے کریمہ میں خداوند عالم اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے لا تجدو۔ آج اگر آپ حضرات فکری طور پر میرے ساتھ رہے تو اس آیے کریمہ کی تفصیلی بحث کروں گا، پھر انشاءاللہ اس آیے کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں اور اس کی برکت میں کچھ اہم نتائج بطور گلدستہ فکری گلدستے کے طور پر آپ کے اذہان عالیہ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اے رسول لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے رسول اس قوم کو آپ نہیں پاؤ گے جو قوم خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یوادون مودت کسی سے ہے، مودت کرتے ہوئے ان سے جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اگر اس حصے کی ترجمانی کروں تو یہ ہے گویا خداوند عالم اعلان کر رہا ہے اے رسول جو تمہارے اور تمہارے خدا کے دشمن ہیں ان سے کبھی صاحبان ایمان مودت کر ہی نہیں سکتے۔ پہلے ہی منزل میں یہ بات واضح ہے، خدا اور رسول، خدا اور قیامت پر ایمان رکھنے والا حقیقی مومن ہوتا ہے۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی دشمنان خدا و رسول سے مودت کر ہی نہیں سکتا۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تو پہلی منزل میں ہی ابتدا ہی میں ایک بات واضح کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ اب جتنے بھی بحثیں ایمان ابو طالب پر ہو رہی ہے ان بحثوں کو لے کر ذرا اس آیے کریمہ کے قریب آئے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ دشمنائے خدا اور رسول سے مودت نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، یوادون۔ اب آپ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے مرتے ہوئے بھی ایمان نہیں لایا، لیکن وہیں پر آپ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول بے پناہ ابو طالب کو مانتے تھے، چاہتے تھے۔ رسول اسلام یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اس طرح کی معتبر کتابوں میں یہ باتیں واضح ہیں، رسول پہنچ چاہتے تھے، رسول پہنچ چاہتے تھے ابو طالب کو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جو خدا اور کافر تو خدا اور رسول کا دشمن ہوتا ہے، جو خدا اور رسول کا جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ خدا اور رسول کے دشمن کو دوست نہیں بنا سکتا۔ تو اب یہیں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، دو باتیں ہیں، یا تو تم رسول کو مومن نہ مانو یا پھر ابو طالب کو کافر نہ مانو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابو طالب کافر ہو اور رسول مومن بھی ہو۔ جس کا کلمہ پڑھ کر لوگ مومن بنتے ہیں،
اگر ابو طالب کو کافر مانو گے تو اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لا تجدو یوم یا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اب یہاں پر دیکھیے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. مومن دشمنان خدا و رسول کو دوست نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ دشمنان خدا و رسول آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو. جب ایمان اس منزل پر ہو جہاں صرف اور صرف اللہ کی رضا پر نظر ہو، نہ اپنا بھائی، نہ اپنا باپ، نہ اپنا بیٹا، نہ اپنا قبیلہ، نہ اپنا عشیرہ، بس معیار محبت اور مودت خدا و رسول سے دوستی. اگر خدا و رسول کا دوست ہے تو ہمارا دوست ہے، اگر خدا و رسول کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے. نہ ہم اپنے آبا کو دیکھیں گے، نہ اپنے بھائیوں کو دیکھیں گے، نہ اپنے قبیلے کو دیکھیں گے، نہ اپنے عشیرے کو دیکھیں گے. جب ایمان اس منزل پہ ہو تو قرآن اعلان کر رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں، ایمان ان کی زبان کا لقلقہ نہیں ہے بلکہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہے. زبان کا لقلقہ اگر ایمان ہے تو پھر وہ ظاہری طور پر تو مومن ہوتے لیکن دوستی اور دشمنی میں رشتہ داریاں تلاش کرتے، اپنے مفاد تلاش کرتے. مگر حقیقی مومن قرآن کی نظر میں سورہ مجادلہ کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں حقیقی مومن بس یہ دیکھتا ہے وہ خدا اور رسول کا دوست ہے تو میرا دوست ہے، خدا اور رسول کا دشمن ہے تو میرا دشمن ہے. اب کوئی رشتہ داری نہیں. جب کسی کا ایمان اس منزل پہ ہو تو قرآن اس کو خطاب کر رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ان کا ایمان اب زبان پر نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا. اور کون ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور پروردگار عالم ایسے صاحبان ایمان کی تائید اپنی روح سے کرتا ہے. مکمل بحث اسی پر ہو سکتی ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ کا مطلب کیا ہے، مگر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ بحث خشک نہ ہو جائے، اس لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے جو ایسے ایماندار ہو کہ صرف خدا اور رسول کی محبت کو کسوٹی بنائے، اسی کسوٹی پر دوستیاں کرے، اسی کسوٹی پر دشمنی کرے، تو یہ وہ صاحبان ایمان ہے کہ ان کی تائید خدا نے اپنی روح سے کی ہے. آج تک تو ہم نے سنا ہے کہ کسی کی بھی تائید پیسے کے ذریعے ہوتی ہے، لشکر کے ذریعے ہوتی ہے. یہ کون سی تائید ہے جو پروردگار عالم کر رہا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. پروردگار عالم ان کی تائید اپنی روح سے کرے گا. یہ روح والی تائید کون سی ہے؟ اب دیکھنا پڑے گا، پہلے روح کو سمجھو تاکہ روح کے ذریعے اللہ کی تائید سمجھی جائے. روح کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے قرآن کے محضر میں آئے. قرآن سے پوچھو روح کیا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے یہ یہود اے رسول آپ سے سوال کر رہے ہیں روح سے متعلق. روح کیا ہے؟ اے رسول ان سے کہہ دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح میرے پروردگار عالم کا امر ہے.
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا، اس سے زیادہ جاننے کی کوشش مت کرو، حقیقت روح سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اتنا سمجھو کہ روح امر رب ہے، اتنا پتا چلا۔ پر آیت سے آیت کو جوڑ رہا ہوں، نتیجہ دینے والا ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا جو صاحبان ایمان ان کی تائید اپنی روح سے کرے گا۔ روح کیا ہے؟ روح امر رب ہے۔ امر رب کیا ہے؟ پھر یہیں سے سوال لے کر پھر قرآن کی محضر میں جائیں گے۔ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر کی تعریف یہ ہے کہ امر صرف یہ ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کہاں سے جوڑ رہا ہوں، سورہ مجادلہ کی آیت۔ روح سے اللہ صاحبان ایمان کی تائید کرتا ہے۔ روح کیا ہے؟ امر رب ہے۔ امر رب کیا ہے؟ مقام کن فیکن ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ اب سوال یہ ہے کہ امر کی حقیقت کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کی آیت کا آخری حصہ ہے۔ پروردگار عالم کے لیے تخلیق بھی ہے، امر بھی ہے۔ اب ذرا سمجھیے خلق میں اور امر میں فرق کیا ہے۔ آیت اللہ صاحب تفسیر المیزان محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خلق وہاں ہے جہاں پر اسباب مادی پہلے سے موجود ہو، میٹیریل موجود ہو، وہاں تخلیق ہے۔ آدم کا پتلے کو پروردگار عالم نے خلق کیا، وہاں میٹیریل موجود ہے، پانی ہے، مٹی ہے، اس سے پروردگار عالم نے خلق کیا۔ خلق الگ ہے، امر الگ ہے۔ صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں امر وہاں پر ہے جہاں عدم کا سناٹا، کچھ نہ ہو، یعنی بطن عدم سے ایک چیز کو وجود میں لانا امر ہے۔ عدم کا سناٹا ہے، کچھ نہیں ہے، بطن عدم، شکم عدم سے ایک چیز کو عالم وجود میں لانا امر ہے۔ تو روح تخلیق نہیں ہے، جسم مقام تخلیق میں ہے، روح مقام تخلیق میں نہیں، مقام امر ہے۔ پروردگار اعلیٰ امر سے صاحب ایمان کی تائید کرے گا۔ امر روح، روح سے تائید کر، روح امر رب ہے۔ امر رب کیا ہے؟ ارادہ الہی ہے۔ اذا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، جب کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہاں پر ہے، جب آپ نے امر کی تعریف یہ کی ہے کہ امر مقام عدم ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر خدا کس سے کہہ رہا ہے ہو جا؟ جب مقام امر مقام عدم ہے، سناٹا ہے، تو پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اذا یقول لہ، وہ ہو کی ضمیر کہاں لوٹے گی؟ جب وہ کہے گا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر الگ الگ تفسیریں کی گئی ہے، میں تمام تفسیروں کے ذہنوں کو آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ کن کا لفظ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ پروردگار عالم کو کسی شے کو عالم وجود میں لانے کے لیے کن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی عزیزان محترم ارادہ الہی ہے، ارادہ کر لیا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قرآن میں آیت ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، مقام کن و یکن۔ تو عزیزان محترم امر الہی، ارادہ الہی ہے۔ اب پروردگار عالم جب کرنا چاہتا ہے تو ارادہ کر لیتا ہے، اس کا ارادہ ہی اس چیز کے عالم وجود میں واقع ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب پروردگار عالم اپنے ارادے کا جسے مظہر بنا دے، اپنے ارادے کا جسے مظہر بنا دے، اسے صاحب امر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان۔ یعنی ارادے کا اظہار
اب اس منزل پر کیا کوئی ایسی ہستی ہے جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہو، جو تابع ارادہ الہی ہو؟ انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں اس کو اور واضح کروں گا۔ ہاں، قرآن کا اعلان ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کچھ ہستیاں ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ پروردگار عالم نے کچھ ہستیاں ایسی تخلیق کی ہے، وہ کچھ نہیں چاہتی ہے، وہی چاہتی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے وجود کو ارادہ الہی کے ماتحت کر لیا، یعنی اپنے ارادے کو ماتحت ارادہ الہی کر لیا، یعنی ان کی مکمل زندگی ارادہ الہی کے سانچے میں ڈھلی ہے۔ جس کی مکمل زندگی ارادہ الہی کے سانچے میں ڈھلی ہو، اسی کو قرآن نے صادق کہا ہے۔ توجہ چاہ، انہی کی معیت کا ہمیں حکم ہو رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی جس کی زندگی مکمل ارادہ الہی کے سانچے میں ڈھلی ہو، اس کا مطلب زندگی کا لمحہ، ایک لمحے کا 1000واں بھی حصہ ارادہ الہی کے مخالف نہ ہو۔ یعنی زندگی 55 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 65 سال کی زندگی، پیدائش سے لے کر قبر کی منزل تک، یہ مکمل زندگی ما تحت ارادہ الہی ہو، مکمل زندگی ارادہ الہی کے سانچے میں ڈھلی ہو۔ اس زندگی کا ایک لمحہ نہیں، ایک لمحے کا 1000واں حصہ بھی اس کے ارادے کا مخالف نہ ہو۔ کیا ایسا کوئی ہے؟ اگر خدا نہ بتاتا تو ہمیں کبھی علم نہیں ہوتا۔ اس نے تو اعلان کر دیا ہیں ایسی ہستیاں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہیں کچھ ہستیاں جو وہی چاہتی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر میں فقر رازی نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ معیت کا جو حکم ہے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ حکم علی الاطلاق ہے، مطلقاً حکم ہے۔ یہ نہیں کہا صادقین تمہیں نماز کے لیے بلاؤ تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، جب حج کرنے کے لیے بلائے تو ان کو ساتھ ہو جاؤ، جب یہ جہاد کرنے کے لیے آواز دے تو تب ان کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں کہا ہمیشہ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی ہمراہی ہمیشہ، تو ہمیشہ کا مطلب مکمل زندگی ان کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ صاحب تفسیر مفاتیح الغیب، اہل سنت کے مشہور مفسر رازی کہتے ہیں کہ اگر ان کا ایک لمحہ بھی خلاف ارادہ الہی ہو تو ہمیں تو حکم ہے اسی لمحے، اس لمحے کا بھی اتباع کریں۔ ایک لمحہ بھی مخالف حق ہو، ارادہ الہی کے خلاف ہو، تو ہمیں تو مطلق ہے حکم ہے نا کہ اس لمحے کا بھی اتباع کریں۔ اس کا مطلب اگر وہ ایک لمحہ مخالف حق ہے اور خدا کا حکم مخالف حق کے اتباع کا، یہ خلاف حکمت الہی ہے۔ پروردگار عالم کبھی خلاف حکمت الہی حکم نہیں دے سکتا، لہذا ماننا پڑے گا جو معصوم، جو صادقین ہیں ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ ہستیاں ہیں جن کی مکمل زندگی ما تحت ارادہ الہی ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اب یہاں پر تصویر علی ابن ابراہیم قمی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے بلند ترین سلام پڑھیں محمد والے محمد۔ مولا فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمۃ مورداً لارادتہ، پروردگار عالم نے ہم ائمہ کے دلوں کو اپنے ارادے کا ٹھکانہ قرار دیا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی تفسیر میں یہ حدیث ہے پانچویں امام سے، اللہ نے ہمارے دلوں کو، ہم ائمہ کے دلوں کو اپنے ارادے کا ٹھکانہ قرار دیا۔
اذا شاء اللہ شیئا فشاؤہ، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ کر گزرتے ہیں۔ عجب منزل ہے، دیکھیے یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی مکمل ارادہ الہی کے سانچے میں ڈلی ہے۔ جب وہ کرنا چاہتا ہے، اذا شاء اللہ شیئا، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، فشاؤہ، تو اہل بیت کر گزرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہی سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں تاریخ کے۔ عقائد کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے عقائد مستحکم ہیں قرآنی دلائل سے، تو پھر بہت سے تاریخی حقائق روشن ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد قرآن اور احادیث ائمہ کی روشنی میں حل شدہ نہیں ہے، تو پھر سوالات اٹھتے رہتے ہیں، یا جو سوالات اٹھا رہے ہیں اس کا صحیح جواب دے نہیں پاتے ہیں۔ یہی تو سوال ہے نا کہ آپ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر تعریفیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فضائل اہل بیت کی منزل وہ ہے جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو فوراً نہ کہہ دینا یہ غلو ہے، فوراً نہ کہہ دینا، علماء سے دریافت کرو اب بھائی یہ غلو ہے۔ آج کل واٹس ایپ کے علامہ بہت بن گئے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ حدیث ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ نہیں، سمجھ میں نہ آئے تو دقت کرو، سمجھ میں نہ آئے تو عالم کے پاس جاؤ جو بما ہوا عالم ہو، حقیقت میں عالم ہو، عالم نما نہیں، اس سے دریافت کرو۔ اس لیے کہ مقام اہل بیت وہ ہے جس سے متعلق سب ایک طرح نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ۔ یہ چوتھے امام کی حدیث ہے، احادیث مشکلہ میں شمار ہوتا ہے اس حدیث کا۔ اگر ابو ذر کو یہ پتا چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے، لقتلہ، تو ابو ذر سلمان کا قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ مقام معرفت میں سلمان کی منزل اور ہے، وہ 10ویں درجے پر فائز ہے، ابو ذر 9ویں درجے پر فائز ہے۔ لہذا جو معرفت ان کو حاصل ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہے۔ جو حقیقت اہل بیت وہ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ سکتے، اور جو یہ سمجھتے ہیں وہ مقدار نہیں سمجھ سکتے، تو ہمارا شمار کہاں ہے؟ لہذا معرفت اہل بیت کی منزل بہت بلند ہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں آپ علی کے بارے میں اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات جب نماز کی حالت میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پیروں سے تیر نکال لی جائے انہیں پتہ نہیں چلتا۔ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن نے اس کی مثال دی۔ ذالب یمانی نے علی سے سوال کیا، اے علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے جواب میں کہا ویلک، افسوس ہے تجھ کو، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اس کا ادراک چشمے سر سے نہیں دل کی آنکھوں سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو واقعہ علی دل کی آنکھوں سے جمال جلوہ الہی دیکھتے ہیں۔ تو جس وقت زلیخا پر زنان مصر نے طنز کیا، تمہیں غلام کی عاشق معشوقہ بن گئی ہو، عاشق بن گئی ہو، تو کیا کہا زلیخا نے؟ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو، اگر تم دیکھ لو گے تو تم بھی عاشق بن جاؤ گے۔ زندان سے یوسف رہا ہوئے، لیکن شرط کیا تھی؟ ہاتھوں میں پھل ہو،
اور جیسے ہی یوسف باہر زندان سے نکلے وہ پھل کو چاقوؤں کو فوراً پھلوں پر چلایا جائے تو حسن یوسف میں زنان مصر اتنی مشغول اور مصروف ہو گئی پھل کٹ گئے انگلیاں کٹتی رہی پتہ نہیں چلا. توجہ چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی، تکلیف تو ہو رہی تھی مگر جب انسان کسی اور چیز میں پوری طرح مشغول ہوتا ہے تو احساس تکلیف نہیں ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں جب کوئی مشغول ہو جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے مگر احساس تکلیف نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زنان مصر جو انگلیاں کاٹ رہی تھی تکلیف ہو رہی ہے مگر اس تکلیف کا احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے وہ حسن یوسف کو دیکھنے میں مشغول ہے. تو عزیزان محترم چھٹے امام کی حدیث بھی یہیں سے سمجھ میں آ جاتی ہے. مومن مرتا ہے تو روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو. کافر مرتا ہے تو اس طرح جیسے خاردار درخت پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچا جائے تو جس طرح ریشم کا کپڑا تار تار ہوتا ہے اس اذیت سے روح اس کی نکلتی ہے. تو نور نکلنے کے انداز دو نہیں ہے، ایک ہی طرح ہے. فرق اتنا ہے کہ ایک علی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے. صلوات علی محمد والے محمد کی شان. اس سے بلند ترین صلوات علی محمد والے محمد کی شان. بات اس منزل تک لے جانا ہے. یعنی اعتراض یہ کہ علی کو اس لیے پتہ نہیں چلے گا جنگ احد میں جب تیر پیروں پہ لگا تو نکالنا چاہا، علی تڑپ رہے تھے. مزاج شناس امامت رسالت ہے، مزاج شناس رسالت امامت. رسول نے کہا نہیں، علی کے حالت نماز میں آنے کا انتظار کرو. جب علی حالت نماز میں آ جائیں گے خدا سے بہوے گفتگو ہوں گے، جمال الہی کا دل کی آنکھوں سے جب مشاہدہ کریں گے تب انہیں دنیا کا علم نہیں ہوگا. پیروں سے اگر ان کے تیر بھی نکال لی جائے تو پتہ نہیں چلے گا. یہ بات سمجھ میں آئی. لیکن یہ کہہ رہے بھائی یہ تو سمجھ میں آئی بات، آپ نے سمجھا دیا، لیکن یہ کیسے سمجھاؤ گے جس علی کو اپنے پیروں سے تیر نکالنے کا احساس نہ ہو؟ وہ علی مسجد کے باہر جو فقیر مانگ رہا تھا علی نے اس کی آواز کیسی سن لی؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم تضاد ہے. آپ اہل بیت کے چاہنے والے، آپ شیعہ علی کے فضائل میں غلو کرتے ہیں. دو باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یا تو یہ مان لو کہ علی کو کچھ پتہ نہیں چلتا حالت نماز میں آتے ہیں تو ہم نے آپ کی بات مان لی، سر تسلیم خم. پھر یہ مسئلہ کیسے حل کرو گے؟ فقیر درے مسجد پہ آئے، مانگا، کوئی مسلمان نہیں بڑھا. اس نے کہا خدا تو گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. وما تشاؤون الا یشاء اللہ. پھر پڑھ رہا ہوں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. کیا کہا امام نے؟ اللہ نے ہم ائمہ کے دلوں کو اپنے ارادے کا ٹھکانہ، اپنے ارادے کا مورد، اپنے ارادے کی جائیگاہ قرار دیا. جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کہ ائمہ اس کام کو کر گزرتے ہیں. کیوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ارادہ الہی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں. تو اب علی نے فقیر کی آواز ہی نہیں سنی. جنہیں تیر نکالنے کا پتہ نہ چلے وہ کیسے ممکن ہے کہ فقیر کی آواز سنے؟ عبادت امام سجاد میں بھی ہے. گھر جل رہا تھا، امام سجاد کو پتہ نہیں. اور اسی طرح کا واقعہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے لیے بھی ہے. انہیں دنیا و مافیہا سے بیگانہ ہو کر محو عبادت الہی ہوتے ہیں. تو ممکن ہی نہیں جس کے پیروں سے تیر نکال لی جائے اسے صدائے فقیر سننے میں آ جائے. پھر ہوا کیا؟ اسی آیت سے سمجھو خدا کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا یشاء اللہ. اب جب وہ دینا چاہتا ہے تو ہمارے دلوں میں ارادہ ڈال دیتا ہے. اب
وہ اس فقیر کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، اب وہ دینا چاہتا ہے۔ خدا جس کو جسمانیات سے آری ہے وہ خود ہو کر نہیں دے سکتا، اب کس کے ذریعے دلائے گا؟ اس نے ارادہ کیا فقیر کو دینے کا، اور ارادہ علی کے دل میں ڈال دیا۔ علی نے آواز نہیں سنی آواز اللہ نے، اب فقیر کو دینا چاہا، اللہ نے اپنے ارادے کو علی کے دل میں ڈال دیا۔ اللہ کا ارادہ تھا، ہاتھ ید اللہ کے بڑھ گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ ہے، تو اس سے سنیے، اس سے سمجھیے، بہت سے جب ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے تو بہت سے فقہی اور بہت سے تاریخی واقعات ہمیں حل شدہ معلوم ہوتے ہیں، ورنہ عام ذہن بھٹک جاتا ہے۔ ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے اعتراض کرنے والا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ادھر تیر نکالے تو پتہ نہ چلے، اسے فقیر کی آواز کیسے سمجھ میں؟ یا تو یہ صحیح یا تو وہ صحیح ہوگی کہ نہیں بحث؟ لیکن جب آپ نے آیتوں کے ذریعے اس بات کو سمجھ لیا، دونوں مسئلہ حل ہے آپ کے لیے۔ لیکن بات یہاں تک آ گئی تو اسی پر بات کو آگے بڑھا دوں۔ علی نے دیا بھی تو کیا دیا؟ توجہ چاہتا ہوں، اہل ادب ہے، ادب نواز مجمع ہے، مجھے پتا چلا ہے شورا بھی ہے اس میں، ادبا بھی ہے، یقیناً اہل ادب ہے تو ذرا اس بات کو محسوس کیجئے۔ دیا تو کیا دیا؟ روایتیں کہتی ہیں کیا دیا؟ 4 مصرے میں واضح کر دوں گا کیا دیا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا، کوہنا لباس و نانے جوی دیکھ دیکھ کر، کوہنا لباس و نانے جوی دیکھ دیکھ کر، مفلس نہیں سمجھنا جناب امیر کو، مفلس نہیں سمجھنا جناب امیر کو۔ جتنی گراں بہاتی سلیمان کی مملکت، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان۔ جتنی گراں بہاتی سلیمان کی مملکت، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو۔ اب علی نے زکوٰۃ دی، آیت نازل ہوئی، یہی ہے کام، للہیت اللہ کے لیے کرنا اور ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جو انگوٹھیاں دیتے رہے وہ اس شوق میں کہ میرے شان میں بھی کوئی آیت آ جائے۔ اب یہاں پر بھی یہ سوال اٹھے تو بھائی انہوں نے ایک انگوٹھی دی تو آیت آ گئی، ہماری بزرگوں نے کافی انگوٹھیاں دی، آیت کا نقطہ بھی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سوال یہی ہے، علی نے کسی کو دیکھ کر انگوٹھی نہیں دی، ارادہ الہی کے تحت انگوٹھی دی۔ اب اس کے بعد جو دی گئی وہ علی کی ہمسری میں دی گئی۔ توجہ چاہتا ہوں، مدح علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا پڑے بھائی زندگی کے ساتھ۔ مدح علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا پڑے بھائی زندگی کے ساتھ۔ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ارے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی۔ جہاں دکھاوا آ جائے، جہاں للہیت ختم ہو جائے، دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ عمل میں للہیت ہو، توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے امر۔ ارادہ الہی کا جو صاحب ہے، جو امر ہے، وہ صاحب امر ہے۔ بات مکمل نہیں ہے، بات وہاں سے چلی تھی، میں موضوع سے ہٹا نہیں۔ پروردگار عالم نے کہا جو با ایمان ہوگا اس کی تائید روح سے کروں گا۔ روح کیا ہے؟ امر رب ہے۔
امر رب کیا ہے؟ ارادہ الہی ہے نا. تو اب پروردگار عالم ہمارے جسم میں تو روح ہے، تیرے امر کے ماتحت ہماری زندگی ہے. یہ جو روح ہے نا یہ امر الہی ہے، حکم خدا، کوئی تخلیق نہیں ہے، کوئی میٹریل نہیں ہے. اسی لیے تو دنیا کا کوئی بھی کیمرہ یہ نہیں بتا سکا، نہ بتا سکے گا کہ آپ کے جسم میں روح کہاں ہے اور کیسی ہے، دل کی کیا کیفیت ہے، پھیپڑوں کی کیا کیفیت ہے، خون کیسا ہے، ضربات قلب کیسے ہیں. یہ تمام باتیں تو آج الحمدللہ میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے ہمارے سامنے نتائج کو رکھ دیا. کیا میڈیکل سائنس کی ترقی نے کبھی بتایا ہے یا بتا سکے گی کہ روح کیسی ہے، حقیقت روح کیا ہے؟ جس نے سب کچھ بتا دیا جسم میں کیا ہے، اس نے روح کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا، روح کوئی چیز نہیں ہے، امر رب ہے. یعنی جب تک اس جسم میں امر رب ہے تو زندہ ہے. جب اللہ کا ارادہ اس جسم سے ختم ہو جائے تو پھر وہ جسم مردہ ہے. جب تک امر رب ہے میں زندہ ہوں، جب تک امر رب ہے، ارادہ الہی ہے کہ میں زندہ رہوں تو میں زندہ ہوں. جب ارادہ الہی ختم ہو جائے کہ میں زندہ نہ رہوں تو پھر زندہ نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں امر رب وہ صاحب امر. تو زندگی اور موت جس کے اختیار میں ہو اسے صاحب امر کہتے ہیں. یہی سے سمجھو جن لوگوں نے زندہ کو مردہ بنا کر علی کے سامنے لائے اور کہا یا علی نماز پڑھا دو، تو علی نے 2 مرتبہ کہا نماز پڑھا دوں، نماز پڑھا دوں. تب تک تو وہ زندہ تھا، مگر جب علی نے کہا اس میت کی نماز پڑھاؤں، جیسے ہی لبے صاحب امر پر اس کے لیے میت کا لفظ آیا، علی نے یہ نہیں کہا تو میت بن جا. مقام کن فیکون یہی ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں، ارادہ کرنا کافی ہے. علی نے ارادہ کیا اس کی میت ہونے کا تو زندہ کو مردہ ہونا پڑا. جس کے ہاتھ میں موت ہے، جس میں ہاتھ میں حیات ہے، وہی صاحب امر ہے، اسی کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. سمجھیے اختیارات صاحب امر، یہ ولایت ہے، یہ ولایت تکوینی ہے. انشاءاللہ پھر کل پرسوں کی مجلس میں واضح کروں گا ولایت تکوینی کیا ہے، ولایت تشریع کیا ہے، ولایت تکوینی کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ولایت تشریع کیا ہوتی ہے. بس اتنا جان لیں، یہ روح پر جس کا اختیار، روح یعنی نئی زندگی. پروردگار جو صاحبان ایمان ہے تو ان کی تائید روح سے کرنا چاہتا ہے. روح تو ہمارے پاس ہے، ہم مردہ تھوڑی ہیں. تو یہ اعلان کر رہا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اے پروردگار یہ بتا دے صاحبان ایمان، ایسے صاحبان ایمان، ایمان جن کے دلوں میں راسخ ہے، جن کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے تو یہ اعلان کر رہا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں ان کی تائید روح سے کروں گا. یہ تو پہلے سے روح ہے. تو اس کا مطلب جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ روح سے تائید کروں گا تو یہ روح الگ ہے. اب تک کی زندگی الگ تھی، ایمان کے استحکام کی زندگی بعد اس زندگی الگ ہے. ارادہ الہی، ارادہ الہی ارادہ چاہنا، اللہ کی رضا. تو اس کا مطلب میں اپنی رضا کے ذریعے تمہاری تائید کروں گا. اسی کو کہتے ہیں اب تک کی جو زندگی تھی ایمان کے استکمال سے پہلے وہ روح حیوانی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، روح حیوانی. لیکن جب ایمان مکمل ہو جائے اس کے پاس پروردگار عالم روح سے جو اس کی تائید کر رہا ہے تو یہ روح حیات طیبہ کی روح ہے. پاک و پاکیزہ ایک ہی مرتبہ پورے قرآن میں حیات طیبہ کا نام آیا ہے. کب؟
من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جو عمل صالح کرے گا شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو عمل صالح اور ایمان کے بعد پروردگار عالم اس کو حیات طیبہ عطا کرے گا۔ اب یہی سے واضح ہو گیا اگر عمل صالح اور ایمان سے پہلے کوئی جی رہا ہے تو وہ انسان نہیں بلکہ جانور کی زندگی جی رہا ہے۔ اب عمل صالح اور ایمان کے بعد جو پروردگار عالم روح سے تائید کر رہا ہے تو اس کا مطلب حیات طیبہ عطا کر رہا ہے۔ اب وہ حیات طیبہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات نہج البلاغہ میں جب سے ان سے سوال کیا گیا ما ہی حیات طیبہ، حیات طیبہ کیا ہے، تو امام نے جواب کہا الرضا والقناعہ والرزق، رزق پر راضی رہنا، قناعت کرنا، مرضی معبود پر راضی ہونا، یہی حیات طیبہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان میں۔ آیت بھی دیکھیے پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے جو مستحکم ایمان کا حامل ہو جائے گا اس کو اپنی روح کے ذریعے تائید کرے گا، یعنی حیات طیبہ عطا کرے گا۔ حیات طیبہ ایسی زندگی جو مکمل رضائے معبود کے سانچے میں ڈھلی، اور یہی زندگی معصوم کی زندگی ہے، ان کی رضا، اس کی رضا، جہاں پر جو کام بھی ہوگا وہ اسی کے لیے ہوگا۔ کربلا جلوگاہ رضائے الہی ہے، رضائے الہی کے جلووں کو دیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھو۔ پہلی محرم سے مسلسل مصروف مجالس عزا ہیں، مرثیہ خواں مرثیے پڑھ رہے ہیں، نوحہ خواں نوحہ خوانی کر رہے ہیں، ماتمدار ماتم کر رہے ہیں، سامعین مجلسیں سن رہے ہیں۔ اگر یہ امور رضائے معبود کے کسوٹی سے ہٹ جائے تو ان کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ فرش عزا مجالس عزا تسلسل کربلا کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے سے، اسی لیے دروازے کھلے ہیں۔ وہاں ایک حر، اگر کوئی حر مزاج ہو تو آئے۔ ابھی اس سے پہلے جو مداح اہل بیت اشعار میں یہ فکر پیش کر رہے تھے، ہم اس لیے اپنے عزا خانے کھلے رکھتے ہیں تو کوئی حر بننا چاہتے تو آئے، اسی لیے تو ہے۔ اسی لیے تو مسجدوں کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس یہ عزا خانوں کی تعمیر ہے۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں بھائی اتنی بڑی مسجدیں بنانے کے بعد عزا خانوں پر پیسہ ویسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نماز کے وقت نماز پڑھ لو، اسی مسجد میں مجلس کر لینا، خرچہ بچے گا، یہ کہیں اور لگا دینا۔ مسجد کے ہوتے ہوئے عزا خانوں کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ کیا مسجد میں مجلس نہیں ہو سکتی؟ ہم نماز کے وقت تو مجلس نہیں کرتے، لہذا نماز کے وقت مسجد میں نماز ہوگی، پھر اس کے بعد مسجد عزا خانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے مسجدوں کے ہوتے ہوئے بھی عزا خانوں کو کیوں تعمیر کیا، امام بارگاہوں کی تعمیر کیوں ہوئی؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایسے ہی نہیں کیا۔ بزرگوں کے ہر عمل پر نکتہ چینی نہ کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کا ہر عمل ہمارے لیے لائق تقلید ہے، ہر عمل لائق اتباع ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر عمل پر آپ سوالیہ نشان ٹھہرائے۔ عزیزان محترم، انہوں نے سوچا، توجہ چاہتا ہوں میں، مسجد میں کافر نہیں آ سکتا، مسجد میں کافر نہیں آ سکتا، تو مسجد میں اگر مجلس ہوگی تو کافر کی ہدایت کیسے ہوگی؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں،
مسجد میں مجلس ہوگی تو کافر کی ہدایت کیوں ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں آنے والے نمازی ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ مقدر دیکھیے، نمازی ہی کو فضائل نماز سناتے ہیں۔ فضائل نماز کہاں بیان ہوتے ہیں؟ مسجد میں۔ کس کے سامنے؟ نماز پڑھنے والوں کے سامنے، ہونا تو ان کے سامنے جو نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے ایک مرجع تقلید کی مجلس چہلم تھی، ہمیشہ خطیب کا موضوع مجمع کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ کہتے کہ مرجع تقلید کی مجلس، اس میں کوئی عوام نہیں تھے، سب علماء، صرف عوام ہیں۔ مجلس کا موضوع جو ذاکر نے انتخاب کیا، تحریم شراب، حرمت شراب، شراب پینے کے نقصانات کو آدھے گھنٹے تک انہوں نے گنایا۔ تو ایک عالم کو غصہ آ گیا، کھڑے ہو کر انہوں نے کہا بھائی پڑھنا بیکار ہے، یہ کوئی بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ سنا رہے ہیں جو صاحبان زہد و تقویٰ ہے، اسی طرح نماز کے فضائل انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن مسجد میں نماز کے ثواب بیان ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر مجلسیں بھی مسجد میں ہوگی تو مجلس میں جو مسجد میں آتے ہیں وہی سنیں گے۔ لیکن ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہے، اور مجلس حسین تجلی گاہ کربلا ہے۔ کربلا ارادہ حسین کا نام ہے، ارادہ حسین یہ ہدایت ہے۔ تو اب عزیزان محترم، اگر کافر ہدایت پانا چاہے تو وہ مسجد سے ہدایت نہیں پا سکتا، اسی لیے عزاخانے بنائے گئے، اسی لیے حسینیہ تعمیر ہوئے، اسی لیے امام بارگاہ بنے۔ یہاں نہ مذہب کی شرط ہے نہ فرقے کی شرط ہے، یہاں ہندو بھی آ سکتا، یا شیعہ بھی آ سکتا، یا سنی بھی آ سکتا، یا سکھ بھی آ سکتا، یا عیسائی آ سکتا۔ دروازے حسین کے گھر کے کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہاں آؤ، یہاں جب حسینی بنو گے تو یہاں سے ہم تمہیں مسجد لے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، لہذا ہمارے بزرگوں نے ان عزاخانوں کو بنایا۔ یہ پیغام حسینی کی جگہ ہے، اور یہ منبر آج بھی اس سے بہترین کوئی ذریعے ابلاغ نہیں ہے۔ اتنی سوشل میڈیا، نہ جانے ذرائع ابلاغ کی کثرت، اس کے باوجود ایک بھی ذریعہ ابلاغ منبر کی طرح نہیں۔ لہذا یہاں عزاخانے میں دروازے کھلے ہیں ہر کسی کے لیے۔ کربلا اگر مجلس حسین تسلسل کربلا کا نام ہے، یہاں بھی مواقع فراہم ہے حر بننے کے لیے۔ اور کربلا جو درس ہمیں دیتی ہے وہ للہیت، اخلاص۔ ماتم کرو تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مرثیہ پڑھو تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، منبر پر آؤ تو کسی کو دکھانے کے لیے۔ اس لیے کہ حسین نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے۔ کربلا میں دونوں مثالیں، جہاں دنیا کو دکھانے کے لیے، جہاں خدا کے لیے، دونوں مقامات کو ذکر پھر آج کی مجلس تمام۔ صبح عاشور پسر سعد نے خیام حسینی کی طرف جب پہلا تیر چلایا تو کیا کہا؟ اے لشکریوں گواہ رہنا، خیام حسینی کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ کیوں؟ پسر سعد کو گواہ بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، صحابی رسول کا بیٹا،
کوفے کی تعمیر جدید کے بعد سن 17 ہجری میں بننے والا پہلے گورنر کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص، وہ جو غدیر میں بھی موجود تھا، سعد ابن ابی وقاص وہ جب خلیفہ دوم نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی خلافت چہارسیوم کے لیے، تو اس میں سعد ابن ابی وقاص بھی تھا، تو اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد۔ امام حسین کی شخصیت سے آگاہ اس کو پسر سعد، پسر زیاد نے رائے کی حکومت دے دی، کیونکہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، کوفے کے گورنر کا بیٹا ہے، سابقہ گورنر کے صحابی رسول کا بیٹا ہے، لہذا رائے کی حکومت دے دی۔ جب رائے کی حکومت کا مطلب آج کا رائے نہیں، آج تو ایک شہر ہے، سلطنت رائے میں قزوین، تہران، یہ تمام شہریں اطراف کی شامل تھی۔ جب جانے لگا ٹھہرو ایک کام اور باقی ہے، بعد میں گورنر بننا، پہلے یا تو امام حسین سے بیعت لو یا سر قلم کر دو۔ اب مجبور ہو گیا، کہا یہ اس شرط پر مجھے حاصل ہوگی کہ یہ کام کرنا پڑے گا۔ کربلا تک تو آ گیا پسر سعد، لیکن وہ راضی نہیں تھا قتل امام حسین کے لیے، وہ حقیقت حسینی کو جانتا تھا کسی حد تک، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جہنم میں جاؤ، یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ عہدہ چھوڑو، یہ دنیا وہ آخرت، یہ پتا تھا اس کو اگر قتل حسین کے جرم کو انجام دوں گا تو آخرت برباد ہے، اگر نہیں دوں گا تو دنیا برباد ہے۔ جبکہ امام بار بار اسے کہتے رہے تجھے رے کے تجھے جو بھی نصیب نہیں، گندم بھی نصیب نہیں ہوگا، رے کا گندم تجھے نصیب نہیں ہوگا، گیہوں نصیب نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہا ہو کہ آخرت کو کس نے دیکھا، دنیا تو سامنے، لیکن پھر بھی دل سے چاہتا تھا کہ کسی طرح حسین بیعت کر لے تاکہ معاملہ قتل تک نہ پہنچے۔ بار بار حسین کو پیغام پہنچاتا، بیعت کر لو، بیعت کر لو، بیعت کر لو، حتیٰ 9 محرم کی صبح بھی اس نے پیغام بھیجوایا۔ خیمہ حسین کے پاس ایک قاصد آیا، کہا حسین بیعت کر لو۔ حسین نے خط کو پڑھا اور پھینک دیا۔ قاصد نے پوچھا آقا کیا جواب دوں؟ امام نے کہا لائق جواب ہی نہیں ہے اس کا خط، لائق جواب ہی نہیں۔ تذبذب کا شکار تھا۔ یہ بات ابن زیاد تک پہنچی کہ پسر سعد امام حسین کو قتل کرنے میں مذبذب ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو فوراً 4000 کا لشکر شمر ابن ذیلجوشن کو دے کر ابن زیاد نے کربلا بھیجا، اگر وہ پیچھے ہٹے تو تم اس کام کو انجام دینا، حکومت رائے کی تجھے ملے گی، اور ساتھ میں پسر سعد کو بھی مار دینا۔ جب پسر سعد کو یہ پتا چلا کہ میرے ارادے کی تزلزل کی بات کوفے تک پہنچی ہے اور شمر کو میرے پیچھے لگایا گیا، تو اور یہ مستحکم ہو گیا، نہیں یہ کام مجھے ہی انجام دینا ہے، میں نہیں تو دوسرا نہیں۔ اب اس کا ارادہ مستحکم ہوا قتل حسین کے لیے، اسی لیے ارادے کی تزلزل کی کوئی گواہی نہ دے، اس لیے صبح عاشور جب خیمہ حسینی کی طرف پہلا تیر رہا کیا تو گواہ بنایا، اے لوگوں گواہ ہونا، خیمہ حسینی کی طرف پہلا تیر میں رہا کر رہا ہوں۔ ایک کام، وہ بھی کارِ بد، کارِ گناہ انجام دیتے ہوئے بھی پسر سعد نے لوگوں کو گواہ بنایا۔ لیکن کربلا کی دوسری تصویر دیکھیے، جب امام حسین ان تیروں کے مقابل میں لخت جگر کو روانہ مقتل کیا تو کیا کہا؟ خدا تو گواہ ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، علی هذه القوم فقد برد الیہم غلام خلقا وخلقا ومنطقا اشبہ الناس برسول۔
دونوں دیکھیے، پسر سعد کا کارنامہ لوگوں کو گواہ بنایا، حسین نے لخت جگر کو بھیجا، خدا کو بنا عاشق تو گواہ ہے، تیرے لیے بھیج رہا ہوں، تو گواہ رہا۔ تو یہیں سے اگر مجلس حسین تسلسل کربلا کا نام ہے تو عزاداری کے سلسلے کا ہمارا ہر کام خدا کے لیے ہو، ہر کام خدا کے لیے۔ جب نیت میں اخلاص ہو تو عمل اثر دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین مظلوم کے جتنے ساتھی تھے سب اسی طرح کے تھے، دنیا کو دکھانا نہیں تھا، دنیا تو دنیا، جنہیں اپنی اولاد کی فکر نہیں، جنہیں اپنی زوجہ کی فکر نہیں۔ تبھی تو امام حسین نے فرمایا جیسے اصحاب مجھ سے ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے۔ عزاداروں، دوسرے عشرے کی تاریخیں گزر رہی ہیں، قافلہ کربلا سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ شہدائے کربلا کے مصائب تو آپ عشر اول میں سن چکے ہیں، صرف آج ایک شہید کا مختصر تذکرہ، وہ بھی اس شہید کا، کیونکہ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ حسین کو ایسے ساتھی ملے جنہوں نے سب کچھ حسین کے لیے قربان کر دیا۔ تبھی تو امام وقت نے ہمیں زیارت سائر الشہداء کی تعلیم دی، تو کیا فرمایا؟ یہ کہو طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، اے شہدائے کربلا تم پاک ہو گئے، وہ زمین پاک ہو گئی جس میں تمہیں دفن کیا گیا۔ حسین کے اصحاب نے مرتبہ کیسے پایا؟ شب عاشور امام حسین نے ان کے سروں سے بیعت کو اٹھا لیا۔ بیعت کو اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ اگر تم مجھے تنہا چھوڑ کر بھی چلے جاؤ تو گنہگار نہیں ہو، کیونکہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ بیعت سروں سے اٹھا لیا۔ شرم آ رہی ہے، بیعت اٹھانے کے بعد بھی جاتے ہوئے لو چراغ خیمہ کو گل کرتا ہوں۔ امام حسین نے چراغ خیمہ کو گل کر دیا۔ مجھے کہنے دیجیے، جب دوبارہ چراغ خیمہ کو روشن کیا، جگمگاتے ہوئے چہرے جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ کائنات آدم و عالم کا یہ پہلا اور آخری چراغ ہے جو گل ہو کر بھی دلوں کو روشن کرتا رہا۔ اور اس کے بعد مقتل میں موجود ہے زہیر ابن قین کی مکمل تقریر، بریر حمدانی کی تقریر، سید بن عبداللہ کی تقریر۔ ان لوگوں نے کھڑے ہو کر دوسرے تمام اصحاب کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے خطبہ دیا۔ اے فرزند رسول، اگر 70,000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ بھی یہ جان چلی جائے، موت آ جائے، تو ہر مرتبہ یہ زندگی آپ پر قربان ہوگی۔ یہ کہانی عملی جامہ پہنا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، مصائب کا تعلق پڑھنے سے نہیں، تصور سے ہے۔ اگر ہم کسی شہر میں ہمارا دم نکل رہا ہو، کوئی ہمارا ساتھی ہو، وقت نزا بولنے کی اجازت ہو، تو ہم اپنے دوست سے کیا کہیں گے؟ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بعد میری بیوہ کا خیال رکھنا، گھر سے رشتوں کو ختم نہ کرنا، بچے چھوٹے ہیں، تنہا۔ آخری وصیت یہی تو ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر، شہدائے کرام، شہدائے کربلا کو ہمارا سلام۔ جب مسلم ابن اوسجا
گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، مسلم ابن اوسجا نے آواز دی، آقا ہمارا آخری سلام قبول کر لیجیے۔ بس مسلم ابن اوسجا کی آواز کو سننا تھا۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل کی طرف گئے۔ حسین کے ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی پہنچے، اس لیے کہ حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا کے ساتھی تھے۔ حبیب اور مسلم یہ وہ کوفے کے دو عظیم فرد ہیں جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، دونوں عالم تھے، دونوں فقیہ تھے، اللہ اکبر، دونوں عاشق اہل بیت تھے، دونوں دوست تھے، لہذا حبیب بھی پہنچے۔ اللہ اکبر، مسلم ابن اوسجا زمین کربلا پر تڑپ رہے ہیں۔ حسین نے آگے سے اٹھایا، ارے حبیب نے پیچھے سے اٹھایا، مقتل سے مسلم ابن اوسجا کو خیمت گاہ تک لائے، وہاں پر لائے جہاں پر لاشائے شہداء کو رکھا گیا۔ ابھی مسلم زندہ ہے، مسلم تڑپ رہے ہیں۔ حسین نے مسلم ابن اوسجا کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ دیا، آخری لمحات ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوش قسمت ہے مسلم ابن اوسجا، کیا خود اتنے خوش قسمت ہے کہ آخری واہ مسلم ابن اوسجا کا سر زانوئے حسین پر ہے، حبیب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں، مسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حبیب سمجھ گئے یہی تو کہیں گے نا، وصیتیں کریں گے، میں کب ان کے بعد زندہ رہوں گا جو میں ان کی وصیتوں پر عمل کروں۔ اس لیے حبیب نہیں چاہتے تھے کہ مسلم ابن اوسجا کی وصیتیں سنوں، لیکن جب مسلم ابن اوسجا کا اصرار بڑھا، ہونٹ ہلنے لگے، اصرار بڑھا، تو ایک مرتبہ حبیب نے اپنے کانوں کو مسلم ابن اوسجا سے قریب کر لیا، کہا مسلم وصیتیں تو کرو، اگر زندہ رہ جاؤں گا تو میں وصیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزادارو، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے، اکھڑتی ہوئی سانسوں میں حبیب سے مسلم ابن اوسجا نے کیا وصیت کی ہوگی؟ کیا یہ کہا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا؟ کیا یہ کہا میری زوجہ کا خیال رکھنا؟ کیا یہ کہا میرے گھر کا خیال رکھنا؟ نہیں عزادارو، اکھڑتی ہوئی سانسوں میں ایک مرتبہ مسلم نے سرحال اشارہ کیا، حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، حبیب اوصیکم بہذا الغریب، اے حبیب تم کو میں اس حسین غریب سے متعلق وصیت کر رہا ہوں، میرے باپ آقا حسین کا خیال رکھنا۔ عزادارو، حسین کے آنکھوں میں آنسو ہو گئے، کیسے چاہنے والے ہیں کہ مرتے مرتے بھی بچوں کا خیال نہیں، مرتے مرتے بھی گھر کا خیال نہیں، میری غربت کا خیال، میری مصیبت کا خیال۔ اسی لیے عزادارو، جب حسین مظلوم عصر عاشور جب شہید ہو گئے، یہ کو تنہا جنگ کرتے رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ینظروا یمینا و شمالا، اور آواز دے رہے ہیں، جی میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، فلا تجیبوا لی، تم میرا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ حسین کو مسلم ابن اوسجا کی وصیت یاد آ گئی ہوگی، ارے حسین کو حبیب کا وہ وصیت سننا یاد آ گیا ہوگا۔ جنگ کرتے کرتے حسین رکابوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مقتل پہ نظر کی، کہا آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، آئینہ آئینہ مسلم ابن اوسجا، اے حبیب کہاں ہو، اے مسلم کہاں ہو، ذرا اٹھو، اپنے آقا کی جنگ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما، جہاں جہاں بشیان حیدر قرار آباد ہے، جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار شرکائے مجلس، بانیان مجلس، ذاکرین مسجد، پروردگار ان سب کو غم حسین کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مالک ہمارے علماء بعمل کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہے، ہمارے مراجع تقلید بالخصوص آیت اللہ نظمہ آقائے سیستانی، آیت اللہ نظمہ آقائے خامنئی، سید مقامہ شیر عرب سید حسن نصر اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔
مالک واسطہ محمد وال محمد کا ہماری نسلوں میں اس عزاداری کو قائم و دائم رہے، اس عزاداری سے پروردگار عالم واسطہ ہمیں فیضات ربانی نصیب فرما۔ مالک واسطہ محمد وال محمد کا معرفت کے ساتھ حج، عمرہ اور زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قلب ناظرین امام عصر کو ہم سے راضی فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔